اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فارسی کا جو گرامر ہے اور اس کا دوسرا لیکچر آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ پہلے لیکچر میں ہم نے بات کی تھی ماضی متعلق کے حوالے سے کہ ماضی متعلق میں ہم کیسے جملے بناتے ہیں، اور اس لیکچر میں ہم بات کریں گے ماضی قریب کی۔ ماضی قریب میں ہم فارسی میں کس طرح سے جملے بناتے ہیں۔ تو پہلے میں بتاؤں گا کہ ہم نے پہلے ضمیر کے بارے میں بات کی تھی کہ ضمیر کن کن کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ مصادر ہم نے لکھے تھے، اور پھر ان مصدروں کو کس طرح سے ہم استعمال کرتے ہیں، کون کون سی علامتوں جو ہے ان کا استعمال کیا جاتا ہے، اور علامتوں کا استعمال کرنے کے بعد ان کا ترجمہ اردو میں کیسے ہوتا ہے، اس پر ہم نے پچھلے لیکچر میں بات کی ہے۔ تو ابھی ہم بات کریں گے ماضی قریب کے حوالے سے، جو کہ سطح کے گزشتہ یعنی پاسٹ ٹینس کا جو ہے 6 طریقوں کے جو 6 طریقوں سے ہم جملے بناتے ہیں، اس میں یہ دوسرا طریقہ ہے۔ فارسی میں ماضی قریب کو جو ہے گزشتہ نقلی بھی کہتے ہیں، گزشتہ نقلی کہتے ہیں، اور جو ماضی متعلق ہے اس کو بین ماضی بھی کہتے ہیں، بین گزشتہ بھی کہتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ماضی قریب کے بارے میں، چونکہ پہلے میں نے بتایا او ایشان تو شما من ما، یہ فارسی میں ضمیر ہیں، اسم کی جگہ پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ او اور ایشان جو ہیں یہ تھرڈ پرسن سنگولر اور پلورل ہیں۔ او تھرڈ پرسن سنگولر ہے، ایشان تھرڈ پرسن پلورل ہے۔ تھرڈ پرسن سنگولر کو فارسی میں سوم شخص واحد کہتے ہیں، سوم شخص واحد۔ ایشان کو سوم شخص جمع کہتے ہیں۔ اسی طرح سے تو اور شما دوم شخص ان کو کہتے ہیں، دوم شخص واحد تو، اور دوم شخص جمع جو ہے شما کو کہتے ہیں، یعنی سیکنڈ پرسن سنگولر اور سیکنڈ پرسن پلورل۔ اس طرح سے من اور ما جو ہیں یہ فرسٹ پرسن سنگولر ہیں اور فرسٹ پرسن پلورل۔ اس کو فارسی میں اول شخص واحد کہتے ہیں، اور ما کو اول شخص جمع کہتے ہیں۔ جمع اردو میں کہتے ہیں، فارسی میں جمع کہتے ہیں۔ تو یہ چیز بتانا پچھلے لیکچر میں مجھے بھول گیا تھا۔ اب جو ہیں ان ضمیروں کا استعمال ہم کرتے ہیں جملہ بنانے کے لیے، تو میں پہلے کی طرح پہلے کچھ مصدر لکھوں گا، جیسے دیکھنا، دیکھنے کو فارسی میں کہتے ہیں دیدن۔ اسی طرح سے لکھنا، اس کو فارسی میں کہتے ہیں نوشتن۔ اسی طرح سے آنا، اس کو فارسی میں کہتے ہیں آمدن۔ اسی طرح سے جانا، اس کو فارسی میں کہتے ہیں رفتن۔ میں نے آپ کے سامنے 4 مصدر لکھے ہیں، اور ان مصدروں کو ہم کس طرح سے ماضی قریب میں جملے بنائیں گے اس پر اس وقت ہم بات کریں گے۔ پہلے ہم او پر جائیں گے۔
اس کے بعد ایشان پر جائیں گے، اس کے بعد تو پر جائیں گے، اس کے بعد شما پر جائیں گے، اس کے بعد من پر اور اس کے بعد ما پر جائیں گے۔ تو یہ جو میں نے ضمیر اب اس طرح سے لکھے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ میں ان کو الگ الگ سے جملے بناؤں۔ ہم کیا کرتے ہیں، طریقہ کیا ہے جملہ بنانے کا؟ پہلے چونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، پہلے ہم مصدر کا نون جو ہے وہ کاٹ دیتے ہیں، پھر ہی پلس است لگاتے ہیں، ہی پلس است لگاتے ہیں، دوسرے کے ساتھ ہی پلس اند لگاتے ہیں، تیسرے کے ساتھ ہی پلس ای لگاتے ہیں، چوتھے کے ساتھ اسی طرح سے ہی پلس عید لگاتے ہیں، اسی طرح سے ہی پلس ام لگاتے ہیں، اسی طرح سے ہی پلس ایم لگاتے ہیں۔ یہ ترتیب سے ہم لگاتے ہیں جس طرح سے ہم جملے بناتے ہیں۔ اب پہنچتے ہیں ہم ضمیر او پر۔ ضمیر او پر پہنچنے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا، اب پہلے مصدر ہے، یہاں دیکھنا کا مصدر جو ہے دیدن کا نون پہلے کاٹ دیں گے تو وہاں بچے گا دید۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دید جو ہیں یہ یہاں پہ لائیں گے، وہ دید، اور اس کے بعد ہی پلس است لگاتے ہیں تو ترجمہ بنے گا او دید است۔ اس کا ترجمہ ہے اس نے دیکھا ہے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے او دید است۔ اس جملے سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جو ماضی قریب ہے یہ وہ فعل ماضی ہے جس میں کام کا کرنا، ہونا یا سہنا گزرے ہوئے زمانے میں پایا جاتا ہے، لیکن یہ پتہ چلتا ہے کہ کام کو کیے ہوئے میں زیادہ وقت نہیں گزرا ہے۔ تو یہاں ہمیں یہ بات سمجھ آ جاتی ہے، اس نے دیکھا ہے، یہ ہے لفظ جو ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس کام کو کیے ہوئے میں زیادہ وقت نہیں گزرا ہے۔ اسی طرح سے دوسرا ایشان دید، چونکہ مصدر کا لایا ہے، ہی پلس آند لگائیں گے تو ایشان دید آند، ترجمہ بنے گا انہوں نے دیکھا ہے۔ اسی طرح سے تو پر جب جملے بنائیں گے تو دید کے ساتھ ہم لگائیں گے ہی پلس ای، تو دید ای، یعنی تم نے دیکھا ہے۔ اسی طرح سے شما کے ساتھ لگائیں گے شما دید، اور ہی پلس عید لگائیں گے شما دید عید، ترجمہ بنے گا آپ نے دیکھا ہے۔ اسی طرح سے من کے ساتھ لگائیں گے تو کیا بنے گا من دید اور ہی پلس آم، یعنی من دید آم، میں نے دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے۔ اسی طرح سے جو ہیں آگے بڑھیں گے،
मान दीदा अम के बाद बनाएंगे हम मा दीदे ईम, मा दीदे ईम यानी हमने देखा है। इस तरह से जो है हम इसके जुमले बनाते हैं। माजी करीब के जुमले हम इस तरीके से बनाते हैं। ऊ दीदे आस्त, उसने देखा है। ईशान दीदे आंद, उन्होंने देखा है। तू दीदे ई, तुमने देखा है। शुमा दीदे ईद, आपने देखा है। मन दीदे आम, मैंने देखा है। माँ दीदे ईम, हमने देखा है। तो ये था हमारा लफ्ज़ जो है दीदैन मस्दर, इस पर हमने ये जुमले बनाए हैं। अब जो है अब नविश्तन यानी लिखना, इस पर हम एक एक्सरसाइज करेंगे। तो क्या लिखेंगे? नविश्तन का नून पहले काटेंगे तो बचेगा नविश्त, और हिया प्लस अस्त लगाएंगे तो बनेगा नविश्ते आस्त। इसको फारसी में हिया को एह के साउंड से पढ़ते हैं, नविश्ते। हिया को एह के आवाज़ से पढ़ते हैं। तो क्या पढ़ेंगे? ओ नविश्ते आस्त, उसने लिखा है। ईशान नविश्ते आंद, उन्होंने लिखा है। तो नविश्ते ई, तुमने लिखा है। शुमा नविश्ते ईद, आपने लिखा है। मान नविश्ते आम, मैंने लिखा है। मा नविश्ते ईम, हमने लिखा है। तो इस तरह से नविश्तन से जुमले बनेंगे। इसी तरह से आमदन जो है इसके जुमले बनाएंगे हम। कैसे बनाएंगे? आमदन का नून पहले काटेंगे तो बचेगा आमद। तो तर्जमा फिर कैसे बनाएंगे? पहले जुमला ओ आमदे आस्त, ये प्लस अस्त लगाएंगे पहले। ओ आमदे आस्त, वो आया है। ईशान आमदे आंद, वो आए हैं। तो आमदे ई, तुम आए हो। मा शुमा आमदे ईद, आप आए हैं। मन आमदे आम, मैं आया हूँ। माँ आमदे ईम, हम आए हैं। इस तरह से हम जुमले बनाएंगे रफ्तन से। रफ्तन को क्या करेंगे? पहले नून काटेंगे तो बचेगा राफ्त, फिर है प्लस अस्त लगाएंगे तो क्या बनेगा? राफ्ते आस्त। तो लिखेंगे ज़मीर मिला के, ओ राफ्ते आस्त, वो गया है। ईशान राफ्ते आंद, वो गए हैं। तो राफ्ते ई, तुम गए हो। शुमा राफ्ते ईद, आप गए हैं। मान राफ्ते आम, मैं गया हूँ। माँ राफ्ते ईम, हम गए हैं। तो इस तरह से जो हैं जुमले बनाएंगे। ये जो आप अलामतें हैं इनको फ़ारसी में अफ़आले मुअय्यन कहते हैं, उर्दू में हम इसको अलामत कहते हैं या शनासा भी कहते हैं। फ़ारसी में शनासा, आपको अगर कहीं फ़ारसी किताब में शनासा लफ्ज़ मिलेगा तो आप उसको समझ लीजिए कि ये जो है ये अलामतें हैं जो मस्दरों के आखिर पर बदलती हैं, और इनसे जो है जुमले पहचाने जाते हैं कि इनका ज़माना जो है वो कौन सा है। अब जो है दूसरे लेक्चर में, पहले लेक्चर में मैंने आपको ये कुछ मस्दर दिखाए थे और कहा था कि इन पे आप एक्सरसाइज कीजिए। अब यहाँ पर भी मैं आपके लिए रख रहा हूँ यही कुछ मसादिर, और चाहूँगा कि आप जो हैं इन मसदरों के जो हैं जुमले बनाइए। मसादिर यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। खुर्दन खाना, आवर्दन लाना, नविश्तन लिखना, ख़वानदन पढ़ना, बुरदन लेना, और भी कुछ मसादिर दिए हुए हैं।
इन पे आप जुमले बना के मुझे भेज दीजिए और मैं समझूंगा कि इंशाल्लाह आपने माजी करीब में जुमला जो है किस तरह बनाते हैं वो सीखा होगा। तो माजी करीब को जो है गुज़श्ता नकली कहते हैं, इस पर जो है ऑलरेडी बात चली हुई है। तो ये आज आपका होमवर्क है कि जो मसादिर मैंने आखिर पे जोड़े हैं, इन मसादिर को आप जो हैं जुमले बनाकर मुझे दिखाएंगे। माजी करीब के तरीके से हम इनको जुमले आप मुझे बना के देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये लेक्चर अच्छे से समझा होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।